یہ نام ہندوستان میں گونجتے تھے اور گونج رہے ہیں، لیکن اور بھی خوشی کی بات ہے کہ اس دفعہ خان صاحب اپنے صاحبزادے شرافت علی خان صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو کہ بہت اچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو سن کے، اور ان کے ساتھ طبلے پر غلام عباس خان آئے ہیں۔ تو خان صاحب، ہندوستان کے کلاکاروں اور سنکاروں کی طرف سے آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ مہربانی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سنکار لوگ ہندوستان کے آپ کے گانے کے لیے انتظار میں بہت عرصے سے تھے اور بہت خوش ہوئیں گے سن کے۔ تو وہ جاننا چاہیں گے آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ اس کو جی کس نام سے کہتے ہیں؟ اچھا، میرے گھرانے کا نام شام چاچی گھرانہ، جو درپتیوں کا پنجاب کا بڑا مشہور گھرانہ ہے۔ جی۔ میرے بزرگ درپتی تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے درپت کی تعلیم بھی دی اور خیال کی بھی، واہ۔ لیکن زیادہ انہوں نے زور دیا کہ زمانے کے ساتھ ملیں خیال میں۔ والد صاحب کا نام؟ استاد ولایت علی خان صاحب شام چاچی والے۔ جی جی۔ تو ان کے فرمان کے مطابق میں خیال کی تعلیم ہوئی، میں نے محنت ریاض کیا، اور اللہ نے مہربانی کی۔ ہاں جی، اس کی مہربانی سے سب کچھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے آپ کے خاندان میں کافی عرصے سے گانا بجانا رہا؟ خاندان تو اکبر کے زمانہ سے ہمارا، اچھا، چاند خان سورج خان ہوئے ہیں، جی جی، ان کی لڑی میں سے یہ گھرانہ شام چاچی ہے۔ کتنے جنریشن، کتنے پیڑھی؟ اکبر کے زمانے کو لے لیجیے کتنا۔ اچھا۔ اکبر کا بادشاہ کا مغل اعظم کا زمانہ تھا، جی جی، تو ہمارے بزرگ چاند خان سورج خان جی جی، کورٹ میوزیشین تھے، ان کی فیملی سے شام چاچی گھرانے کا تعلق ہے۔ پیدائش کہاں کی آپ کی ہوئی؟ میں شام چاچی میں پیدا ہوں، شام چاچی۔ اور شام چاچی بہت اچھا گھرانہ ہے، بڑے اچھے بزرگ پیدا ہوئے اس میں۔ جی جی، میرے دادا بزرگ بعد میاں کریم بخش، وہ گویے بھی تھے اور درویش تھے۔ جی جی، ان کا مزار شام چاچی میں، ان کی وجہ سے بہت گھرانہ کو تکمیل ملی۔ حسن محمد خان، مصر خان، اس سے پہلے مان خان، لال خان، بچتر جی خان، جی، پھر میرے والد صاحب میرے تایا احمد علی خان، پھر محمد حسین شامی، نیاز حسین شامی، جی جی۔ یہ لوگ، ان کے بعد ہمارا مجھے یاد ہے نمبر آیا، ہم نے لاکت السلام جی جی، علیہ، ہم گانے گھرانے کو اسی طرح جوڑا جوڑا گاتے چلے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ 1964 میں آپ شاید آخری دفعہ یہاں، اس کے بعد آپ تشریف لائے؟ جی، میں 1965 میں جنوری میں لاسٹ ہندوستان آئے تھے۔ ہندوستان آیا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ کب آئے تھے اور کہاں آپ نے گایا، سب سے اور پہلے کون کون کلاکار لوگ تھے وہاں؟ سب سے پہلے تو میں ہر بلب کا جلسہ جلندھر میں ہوتا ہے، جی جی، جو ہمارے علاقے میں، جی اس میں گایا، اور وہاں سے میری ابتدا ہوئی۔ اس زمانہ کے جو بڑے بڑے گویے تھے وہ وہاں سب موجود تھے۔ اچھا، جیسے کون کون؟ مثال کے طور پہ صاحب غلام علی خان صاحب، جی جی، پنڈت اومکار ناتھ، بیدی دلیپ چندر صاحب، جی جی، پنڈت کرشنا راؤ گوالیر والے، جی جی، اور نارائن رو ویاس اس زمانہ میں ہوتے تھے، پٹوردھن جی، جی اور مسلمان گویوں حسن معید علی خان۔ جی۔ آپ کی کیا عمر تھی اس وقت؟ میں اس میں بہت چھوٹا تھا، میری عمر کوئی 7 سال کی تھی۔ اچھا، بھائی صاحب 9 سال کے تھے۔ میرا فرسٹ پرفارمنس وہاں ہوا اوہو، ہربل کے جیسا۔ تو ان لوگوں میں بیٹھ کے خاص عبدالعزیز خان پٹیالہ والے بینکار، جی جی، یہ سب لوگ، بابا ملک خان طبلہ نواز تھے، جی جی، بڑے ہمارے پنجاب کے نامی، تو ان کے ساتھ مجھے گانے کا موقع ملا۔ واہ، تو ان سب لوگوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، جو بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ جی جی، اس حوصلہ افزائی کا اثر ہے کہ ہم آج دنیا میں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ بس واہ، گانا بجانا تو بہت دور ہے، جی جی، بس ہی چاہیے، پھر بھی آتا ہے، نہیں آتا، لیکن جو ہم نے کیا، ہم نے بزرگوں کی دعا لی ہے، ہاں جی، وہی بہت بڑی اور چیز ہے۔ اپنا ریاض میں قائم رکھا اور دعائیں لی ہیں، تو اس کا اثر ہے صحیح ہے۔ کہ یہ تھوڑا بہت آپ کے سامنے واہ، پیش کرتے ہیں، اور سننے والوں کو بھی سنا کے ہمارا جی خوش ہوتا ہے۔
آپ فرما رہے تھے آل انڈیا کانفرنس کلکتہ آل انڈیا کانفرنس میں پہلے بھی آیا تھا 45 میں. اچھا. لیکن پھر پارٹیشن کے بعد میں جب پاکستان ہندوستان کا پارٹیشن ہوا جی جی اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں 55 میں اچھا وہاں گیا کلکتہ میں آل انڈیا میوزک کانفرنس میں. تو وہاں بڑی اچھی بات یاد آئی کہ جب میں گانا گایا تو آپ کے ابا جان خان صاحب حافظ علی خان صاحب جی انہوں نے اسٹیج پر آ کے میک پکڑ کے بہت ہی میری حوصلہ افزائی کی. واہ. یہاں تک کہا کہ میں یہ بچہ ہے لیکن اس کے گانے میں مجھے بزرگوں کی خوشبو آئی یہ فرمایا. اور ان کا یہ کہنا جو تھا وہ میرے لیے بڑی تقویت پہنچی. تمام لوگوں نے بہت سراہا اس بات کو. تو مجھے آج تک یاد ہے خان صاحب نے اتنی مہربانی کی اسٹیج پر آ کر چند اچھے لفظ میرے لیے کہے. بڑی تعریف کرتے تھے آپ کی اور بہت دعائیں کرتے تھے آپ کے لیے. مہربانی ان کی، ان لوگوں کی دعاؤں سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں. وہ بہت بڑے لوگ تھے. میں نے خان صاحب کو کافی دفعہ سننے کا موقع ملا. پارٹیشن سے پہلے بھی الہ آباد میوزک کانفرنس ہوتی تھی اس میں سنا. گورکھپور کانفرنس میں گئے ہم اکٹھے گئے خان صاحب کے ساتھ. تو اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں انڈیا آیا ہوں تو انہیں کی برسی ہو رہی ہے. آپ نے میری یاد فرمایا ہے. آپ کی یہ میری محبت ہے، میری خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے کلاکار کی پاکستان گورنمنٹ کی اور آپ ہمارے ہندوستان کی بڑی اس میں ان کی مہربانی ہے کہ آپ کے آنے میں اس میں سویدھا ہوئی. یہ بالکل میں بھی شکر گزار ہوں. ہندوستان میں آپ کو کس شہر میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے گانے میں، یا کن کن شہروں میں؟ یہ سوال تو بڑا عجیب ہے خان صاحب. ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے کلاکار بھی رہتے ہیں اور سننے والے بھی ہر جگہ اچھے موجود ہیں. ہندوستان میں جہاں بھی گیا ہوں میں بہت سی جگہ میں گھوما ہوں، مجھے اچھی آڈینس ملی، اچھے سننے والے ملے. کسی ایک جگہ کو میں سلیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہاں اچھے لوگ تھے یہاں اچھے نہیں تھے. ہر جگہ میں وہ جو سننے والے ہیں وہ ہر جگہ میں ہوتے ہیں اور وہ نکل ہی آتے ہیں. اور ہندوستان میں تو جس بھی جگہ میں گیا ہوں اچھے سننے والے ملے. باقی چھوٹی جگہوں میں بھی گیا، گوالیر گیا میں جی، کانپور گیا، لکھنؤ گیا، ہر جگہ اچھی آڈینس ملی. اچھا خاصا آپ کے کتنے بال بچے ہیں؟ بال بچے ماشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے 4 لڑکے ہیں 4 لڑکیاں ہیں. اور سب سے آپ کے جو چاروں لڑکے گانا انشاءاللہ میری خواہش تو یہی ہے کہ چاروں کو بھی یہ بنے. ایک کو تو اللہ نے بنا دیا، شرافت علی میرے ساتھ گا رہا ہے اور اس سے چھوٹے بھی شوق کر رہے ہیں. اچھا. اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کو بہت شوق ہے. ہاں سنا 8-9 سال کا ہے. 8-9 سال کا ہے. ابھی سے درباری کرنا، ابھی سے خیال جب بھی فرمائش کرتا کہتا مجھے خیال بتاؤ. اچھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کو اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ آپ لوگ سنیں ان کو. ضرور ضرور. اس سے بڑا لڑکا لطافت علی ہے، کا نام سخاوت علی ہے، اس کا نام شفقت علی ہے. تو سارے شوق رکھتے ہیں. باقی میرا یہ ایمان ہے خان صاحب جس کو اللہ دے وہی آرٹسٹ بنتا ہے. صحیح ہے. فنکار کا بیٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ جسے دے وہ فنکار بنتا ہے. تو اللہ کی دین، اللہ میرے بچوں کو بھی ہو، میرے بھائیوں کو بھی ہو، جتنے میرے دوست لوگ شوق کر رہے ہیں اللہ سب کو صحیح بات توفیق دے. بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ دعاؤں کا کام ہے یہ. آرٹسٹ بنتے دعا سے ہے. صحیح بات. اور اس کو کوئی چیز نہیں بناتا، محنت، ریاض اور دعا. صحیح بات. اچھا خان صاحب، آپ شام چورسی گھرانے میں اس کی کیا خاصیت یا کچھ بندشیں خاص آپ جو گاتے ہوں؟ جی میں بندشیں تو بہت ہیں، ان کو دھرپت کا انگ میں جیسے پہلے کہا. ٹیکنیک کوئی ایسی جو اس کو مختلف ٹیکنیک جو میرا لے کاری کرنے کا انداز ہے یہ خاص ہمارے بزرگوں سے مجھے ملا. لے کاری کا انداز بڑا ڈفرینٹ ہے اور اسے میں زیادہ استعمال کرتا ہوں. جی جی. سر کا لگاؤ اور لے کاری یہ شام چورسی گانے میں سے مجھے ملا، عنایت ہوا اور یہی ان کی خاصیت ہے. باقی گانا تو سارے گھرانے پنجاب میں کیا، ہندوستان میں کیا،
تو پاکستان میں بھی اب جتنے گراندار لوگ ہیں سارے اچھے ہیں، اپنا اپنا انداز رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے یہاں جب آپ کو لوگ سنتے تھے تو ہمیشہ پہاڑی لوگ بڑا سننے کو آپ کی فرمائشیں آتی تھی. پہاڑی ملتانی کافی یا ہاں یہ بھی میں سندھی بالکل بڑے شوق سے گاتا ہوں. تو میرے خیال سے کچھ سنا دیجئے، سب لوگ پسند کریں گے سننا. پہاڑی ہوں، پہاڑی ٹمری سنا دو. تمہیں سنا. یہ آپ تو ریکارڈ میں بھی گائے ہیں پہاڑی ایل پی میں؟ جی آپ کو کہنا کرتا ہوں وقت تو بہت کم ہے، لیکن پہاڑی کی ٹمری اگر میں نہیں سن رہا ہوں تو جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ میں دیکھیے باتیں زیادہ کروا رہا ہوں، گانا نہیں سن رہا. میری اپنی بدش ہے. اچھا جو پیش کر رہا ہوں. چھوڑ کے نہ جا رے سیاں مورے مورے، چھوڑ کے نہ جا رے سیاں مورے مورے، پیا پرو میں تورے، چھوڑ کے نہ جا رے سیاں مورے، چھوڑ کے نہ جا رے سیاں مورے، دور دیش تم جانے بسے ہو، دور دور دیش دور دور دے دور دیش تم جاگ بسے ہو، تم جائے بسے ہو،
اب جینا لگے بن تورے سنوریا مورے چھوڑ کے نہ جا رے سیا مورے چھوڑ کے نہ جا رے سیا مورے چھوڑ کے نہ جا رے سیا مورے چھوڑ کے نہ جا رے چھوڑ کے نہ جا رے سیا مورے چھوڑ کے نہ جا رے سیا مورے سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہاں اس چیز کو آپ کی بہت زیادہ فرمائشیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، اور باہر کہاں کہاں آپ، پاکستان کے باہر، یورپ وغیرہ؟ یورپ میں میں انگلینڈ گیا ہوں، اچھا، جرمنی، ہالینڈ، اٹلی، روم، پیرس میں، ناروے، الگ فل سے یورپ کے کافی ملک گھومنے کا موقع ملا مجھے۔ وہاں کے کسی گویے کے ساتھ آپ ڈویٹ وغیرہ کچھ گائے؟ نہیں، وہ میرا گانا اور ان کا گانا بڑا ڈفرینٹ ہے۔ جی، میرا گانا سنا لوگوں نے، صرف میرے ساتھ گانے کی جسارت کسی نے نہیں کی، کیونکہ یہ گانا بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ان کا گانا، انگریزی گانا ڈفرینٹ ہے۔ آپ نے یہ سوچا نہیں کہ ان دونوں کو ملائیں یا نزدیک لائیں؟ ان دونوں کو ملا کے میرا خیال ہے کوئی اچھی چیز نہیں بن سکتی۔ دونوں الگ الگ اپنی صورت رکھیں صحیح، تو وہ پیاری ہے۔ انڈیا پاکستان کا جو میوزک ہے، اس کی اپنی ایک صورت ہے، صحیح ہے، اور یہ اتنی مضبوط اور اتنی پختہ ہے کہ اس میں دوسری چیز مل ہی نہیں سکتی۔ صحیح بات ہے۔ ان کا جو میوزک ہے وہ اپنی جگہ بڑا پکا ہے، بڑا پختہ ہے۔ جی جی، تو اب پختہ چیزوں کو آپ توڑ تو سکتے ہیں، ملا کے اس میں کچھ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اس کرنا لیے میں نے یہ کوشش ہی نہیں کی، جی جی، سنایا ان لوگوں کو، انہوں نے بڑا پسند کیا، بڑی داد دی، جتنا بھاگ میں تھا داد مل گئی، واہ۔ بس اس پہ اکتفا کیا۔ کرناٹک میوزک کے آپ بتا رہے تھے کسی کے ساتھ؟ کرناٹک میوزک میں اچھے آرٹسٹ ہیں، ایک ڈاکٹر بالا مراری کرشنا مجھے روم میں ملے تھے، جی جی، ان کا گانا مجھے بڑا اچھا بہت لگا، اچھا گاتے بہت ہیں۔ سریلا، اس انداز کو بہت سیدھے انداز سے گایا۔ ساتھ بھی گانا انہوں نے ہوا؟ فیسٹیول میں بھی گایا، اچھا، انہوں نے پرفارمنس کیا، تو مجھے سننے کا موقع ملا، واہ، بہت اچھے آرٹسٹ۔ تو میں جہاں گیا ہوں جی، باہر، تو اپنا گانا سنایا، یہ کلاسیکل جیسے انڈیا پاکستان کا میوزک جی ہے، جی، اس کو وہاں کے لوگوں نے بھی یہی کہا جو سمجھتے ہیں جی جی، کہ یہ بڑا پختہ اور بڑا ایسا میوزک ہے جو سکون دیتا ہے، چین دیتا ہے، صحیح، میوزک آف پیس، ہاں بالکل، پورے میوزک دنیا آف میں، لو، یہ پوری دنیا صحیح نے بات ہے۔ کہا ہے اسے، تو اور خاص یہ صاحب، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ اتنا لمبا گیپ نہ دیں گے ہندوستان آنے میں، اور اب بلکہ ہر سال آپ تشریف لائیں گے اور ہم لوگوں کو اپنا، میری بھی یہی خواہش ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ آتے رہیں، اور یہ میوزک کا پرچار بھی ہے بالکل بالکل، جس کا ہم بھی حصہ لے رہے ہیں، اور بھی جتنے کلاکار ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں، جی جی، سارے یہ کام کرتے ہیں۔ میوزک ایک میرے خیال سے ایک محبت کا پیغام ہے، صحیح ہے، ایک میسج آف لو، اور یہ سارے ہی دے رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور جتنا جتنا کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو بہت خوشی سب ہوئی کرتے آپ ہیں، کے ساتھ بیٹھ اور کے، میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا، اس کے لیے میری بڑی خوش قسمتی کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ بھی بہت بڑے فنکار ہیں، اللہ آپ کو زندہ رکھے، بہت بہت شکریہ، اپنے کام میں ایک آدمی ہیں، کسی اور قابل نہیں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں بہت۔